الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مکمل تجوید سیکھیں مکمل قرآن پاک کی۔ اس کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے سورۃ البقرہ، جو کہ مدنی سورت ہے۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم اس کا پہلا رکوع تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہاں پہ الف کو کھینچنا نہیں ہے، الف لام میم، اور لام میم کو جلدی سے ادا نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، بڑی مدیں ہیں، تو ان کو 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب، ذا کھڑا زبر ہے، تا کھڑا زبر ہے، ان کا مخرج ایک ہی ہے، یہ دونوں نرمی سے ادا ہونے والے ہیں۔ لا ریب، ریب یہاں پہ یائلین بن رہا ہے، ریبا، ریبا نہیں کرنا بلکہ ریبا۔ فی ہی، فی یا مدہ بن رہا ہے، حروف مدہ میں سے یا آ گیا۔ ھدی للمتقین، ھدی تنوین کو لام میں ادغام کرنا ہے بلا غنہ، للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، الذین یؤمنون، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں پڑھ رہی ہوں یؤمنون، نو واو مدہ ہے، 2 الف کے برابر کھینچ کر، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بالغیب، غیبی یا لین بن رہا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقی یا مدہ، مو واو مدہ، الصلاة، صاد قاف غین را موٹے پڑ جائیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پہ یہ بات بتاتی چلوں کہ را کیوں موٹا پڑا جائے گا۔ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو، یا اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو موٹا، ادروائز اس کے نیچے زیر ہو تو باریک۔ اور رزق قاف پر قلقلہ ہو رہا ہے، رزقناہم ينفقون، یہاں پہ نون ہے، اور نون ساکن کے فوراً بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا ہے، تو یہاں پہ چھپا کے ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ والذین یؤمنون بما، والذین یؤمنون، پھر یہاں پہ ساکنہ حمزہ ساکنہ بما انزل الیک، بما مدہ اور مد منفصل ہو رہی ہے، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، الیک یائلین، وما انزل من قبلک، وما انزل، اس میں مد منفصل ہو رہی ہے تو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور نون ساکن کے فوراً بعد حروف اخفا میں سے قاف آ گیا ہے، تو یہاں پہ اخفا کریں گے اور با پر قلقلہ ہوگا۔ من قبلک وبالآخرة هم يوقنون،
اب واو مدہ بن رہا ہے یوقنون. جب ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے واو حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان حروف کو بھی 4 سے 5 حرکات کے برابر الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جیسے یوقنون، اور یہ مد لازم ہوتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم. یہاں پہ دیکھیں مد متصل بن رہا ہے، ان کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اولائی، یہاں پہ ایک ہی ورڈ میں حمزہ بھی آ گیا ہے اور مدہ بھی آ گیا. علی ھدی، تنوین کے فوراً بعد حروف یرملون میں میم آ گیا ہے تو ادغام بالغنہ کریں گے، غنہ کے ساتھ. ھدی من ربہم، یہاں پہ آگے نون ساکن کے فوراً بعد را حروف یرملون میں سے آ گیا ہے تو یہاں پہ بلا غنہ من ربہم. بالغنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز تھوڑی دیر لے کے جائیں گے اور غنہ کریں گے، جبکہ من ربہم میں آواز ناک میں نہیں لے کے گئے، بلا غنہ کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہاں پہ پھر دیکھیں وَأُولَئِكَ، ٹھیک ہے، بڑا مد بھی ہے، مد متصل بن رہی ہے تو 4 سے 5 اس کے برابر کھینچ کر پڑھیں. آگے پھر مد لازم آ رہا ہے، یعنی وقف کر رہے ہیں، اس سے پہلے حروف مدہ میں سے واو ہے. مفلحون ان الذین کفروا سواء. یہاں پہ دیکھیں ان اللہ، تو جو نون مشدد اور میم مشدد کا قاعدہ یہی ہے کہ یہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے. نون اور میم مشدد ہو تو غنہ ہوتا ہے، اور غنہ ایک الف کی مقدار کے برابر ناک میں آواز کو لے جانے کو کہتے ہیں. کفروا، واو مدہ آ گیا. سواء، یہاں پہ دیکھیں سواء مد متصل ہو رہی، یعنی حمزہ اور مد ایک ہی ورڈ میں، تو 5 سے 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور تنوین کے فوراً بعد حروف حلقیہ میں سے عین آ گیا ہے تو یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. سواء علیہم، علیہم یعلم ہم. اَأَنذَرْتَهُمْ، یہاں پہ بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے فوراً بعد حمزہ آ گیا. اَأَنذَرْتَهُمْ، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ام لم، یہ بھی وہی بات کہ حروف ادغام میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، میم کے بعد لام ہے اور میم کے بعد تا ہے. میم ساکن کے صرف 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی. اور اخفاء شفوی کب ہوتا ہے؟ جب میم کے فوراً بعد با آ جائے تو میم کے بعد کو تھوڑا سا ناک میں چھپا کر لے جایا جاتا ہے. اور ادغام شفوی جب میم کے بعد میم آ جائے تو مدغم کر کے پڑھا جاتا ہے، غنہ کیا جاتا ہے. اور اظہار شفوی جب میم کے بعد ان دونوں حروف کے علاوہ کوئی سا بھی حرف آ جائے تو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے. ام لم لا یؤمنون، جو حمزہ ساکنہ ہے جھٹکے کے ساتھ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اب دیکھیں ختم اللہ، خا موٹا، ماللہ اسم جلالت کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑا جاتا ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہو تو باریک. علی قلوبہم، قاف موٹا، بہم اظہار کر کے پڑھ رہے ہیں، اظہار شفوی. وعلی سمعہم،
یہاں پہ بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے. وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہاں پہ بھی دیکھیں وَعَلَى اب با پر کلکلا ہو رہا ہے، سو موٹا پڑا جا رہا ہے، سود ہے. اور الف کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے حروف موٹا ہو تو الف موٹا، اگر الف سے پہلے حروف باریک ہو تو الف باریک پڑا جاتا ہے. غشاوۃ، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے. غشاوۃ ولہم، ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. عذاب یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، اور کیونکہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہے کہ اگر ان کے بعد حروف حلقیہ میں سے یعنی 6 حروف حمزہ ہے، عین ہے، غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تنوین اور نون ساکن کے فوراً بعد، تو اظہار کر کے پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ اب اس کی تلاوت سماعت فرمائیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.